جو آج کل کے حالات، اس حالات میں یہ سب کی مدد. ہم نے اس فلم کو جو شروع کیا ہے، اس فلم بالکل ہماری اختتام کی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں رہ گئی ہیں، اور اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کر سکے تو آج، نہیں تو اگلی کلاس تک کور کریں، کیونکہ رمضان میں ہم نے یہ چیز سوچی ہوئی کہ زیادہ لمبی کلاس نہیں کیا جائے، میکسیمم گھنٹے تک کی کلاس کریں، کوشش کریں گے کہ کور کر سکیں گے. اچھی بات نہیں کبھی دفعہ. اور پھر کچھ دن جو ہے ہم صرف مزید چیز نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کی آیات کی ہم مختلف جو ہم نے پڑھ چکے ہیں اس کے انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ چیزیں اور واضح ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کون ہے آج. عزیز صاحب کیسے ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عزیز صاحب آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آ رہی ہے. السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. خیر کیسی چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی رمضان بالکل الحمدللہ فرسٹ کلاس. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہے میں نے؟ جی استفہام. کیا ہوتا ہے استفہام؟ استفہام اس کے معنی یعنی سوال کے ہیں. جی سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے استفہام. تو جملہ اسمیہ میں اگر جملہ اسمیہ کو استفہام بنانا ہو، سوالیہ بنانا ہو، تو اس کے لیے کچھ حرف یا کچھ اسماء استعمال ہوتے ہیں. تو حرف جو استفہام ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک وہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جائے، یعنی جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جائے. اور ایک وہ سوال ہے کہ جس کے جواب کی جو ہے نا تفصیل دی جائے. دو قسم کے سوال ہوتے ہیں. ایک وہ سوال ہوتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، اور ایک وہ سوال ہوتا ہے جس میں وضاحت دی جاتی ہے، تفصیل بیان کی جاتی ہے. تو تفصیل یا وضاحت دی جاتی ہے. تو وہ سوال جس میں ہاں یا نہ پوچھا جاتا ہے، ہاں یا نہ کا جس میں جواب ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حروف استفہام. اور جس کے اندر تفصیل، جواباً تفصیل چاہیے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسماء استفہام. حروف استفہام اور اسماء استفہام. اسماء استفہام کے بارے میں ذہن میں رکھ لیجیے گا، چونکہ یہ اسماء ہی ہیں تو یہ عموماً جملے میں مبتدا بن کے دیا. حروف استفہام ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسماء استفہام کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، یہ ابتدا مانتے ہیں. عموماً یہ ان کو صدارت چاہیے ہوتی ہے. اسماء ہیں یہ مبتدا بن کے دیا. حروف استفہام دو ہی ہیں. کون سے ہیں؟ یا اس کو الف کہہ لیں، یا حمزہ کہہ لیں، یا حل کہہ لیں. قرآن میں آپ کو دونوں ملیں گے، آپ کہہ لیں یا حل کہہ لیں. اور اس کا جواب عموماً ہاں یا نہ کہنا ہو. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پہ سلیم صاحب کو مثال دیں، سلیم بھائی کو مثال دیں. سلیم بھائی کدھر گئے؟ سورہ اعراف میں نا هل وجدتم ما وعد ربكم قالوا نعم. بالکل. سورہ یوسف کے اندر ہے،
انت یوسف، انت یوسف، کیا تو یوسف؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچ گئی تمہارے پاس بات؟ تو جواب اس کا عموماً ہاں یا نہ میں آپ کو ملے. حروف استفہام دو ہی ہوتے ہیں، الف پتہ حمزہ کہتے ہیں. آپ ذرا الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے تو پھر حمزہ کہلاتا ہے، لیکن یہ الف فتح کے ساتھ ہے تو آ یا حل، یہ دو ہی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا عموماً جواب جو ہے نا ہاں یا نہ. اسماء استفہام کچھ ہیں، وہ ہم کچھ جو بھی ہیں وہ اور ان کی جو کس لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ماں ہے، ماں آپ نے جو ہے، ماں آپ نے نفی کا بھی پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن ماں جو ہے نا وہ سوالیہ بھی ہے. تو یہ ماں سے کیا مراد ہوگی؟ کیا ماں سے مراد ہوگی کیا؟ کوئی ایگزامپل دے جناب. ماں اسموں کا نام کیا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب دیں گے. جیسے پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، جب پوچھا جائے گا نا ماں دینوں کا، تیرا دین، ماں دینوں کا، ما لونها، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ دینی، دینی میرا دین اسلامی، میرا دین اسلام. ماں ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، تیرا رب اللہ. تو جو پہلا حروف استفہام ہے وہ تھا ماں. دوسرا ہے من. من یعنی کون؟ حنیف بھائی ایگزامپل دے کوئی. حنیف بھائی مر، جی جی جی، من سے ایگزامپل دے قرآن سے کوئی. من یقول هذا، من یقول هذا، من یقول هذا سوال نہیں بنانا. ایک منٹ، من رب السماوات والارض قل اللہ. جی دوبارہ بولے. من رب السماوات والارض قل اللہ. بالکل صحیح. وہ جیسے ہے نا کہ وہ من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کی؟ کون ہے جس نے پیدا کی؟ یا من انصار اللہ، کون ہے مددگار اللہ کی طرف؟ یہ کس میں رہا؟ یہ آیت کی طرح مجھے یاد نہیں آ رہا. من انصاری، اس میں ہے نا یہ شاید سورہ صف میں. سورہ صف میں 28 پارہ. ماں من. جی تیسرا آئینہ. آئینہ کا کیا معنی ہو گیا؟ کہاں؟ آئینہ کہاں؟ جی قرآن سے کوئی آیت آتی ہے یار؟ أين تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ماشاء اللہ. دیکھیں یہی تو فرق ہوتا ہے. دیکھیں نا. اور بتائیے تھوڑی آسان والی بتا دینا تاکہ لکھ لوں. اچھا جو آپ نے اتنی بڑی مجھے سورہ نساء کی پوری آیت کوٹ کر دی. این المفر هذا، این المفر، این
أين المفر؟ کیا مطلب ہوا؟ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ بھاگنے کی جگہ. قل أين المفر. کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ جی چوتھا ہے کیفا. کیفا کیا مطلب ہوا؟ کیسے؟ اچھا کیفا کے بارے میں کیا بات رکھ لیجیے گا، نوٹ کر لیجیے گا کہ جتنے بھی اسماء استفہام ہیں ان کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، یعنی ابتدا میں مانگتے ہیں. سب جملہ اسمیہ کی ابتدا میں آتے ہیں. کیفا ایک ایسا اسماء ہے اس کو بھی صدارت چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ بعض دفعہ اس کو صدارت نہیں ملتی ہے. تو یہ بعض دفعہ اس صورت میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ خبر کے طور پہ، یا آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک لفظ، آپ کو ایک چیز ملے گی جس کو ہم حال کہتے ہیں. حال یعنی اس کی کیفیت بتاتا ہے. تو یہ بعض دفعہ اس کے لیے بھی استعمال، لیکن ابھی اس کو فی الحال آپ ذہن میں اتنے ہی رکھیں کیونکہ آپ کو اس کا ایک اور مقصد بھی ملے گا کہ کچھ اور اسماء ہیں ان کے بھی کچھ ملیں گے انشاءاللہ، کچھ اس کا بات کر سکے. تو کیفا کیا کرتا ہے کہ کیفا جو ہے یہ بھی صدارت چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ خبر بن کے دیا جاتا ہے. تو کیفا کیسے تو آتی ہے یار چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹا سا کوئی علم ترى كيف قال ربك. علم ترى کیفا. آپ دیکھیں علم ترى کیفا میں یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں دیکھیں علم ترى شروع کے اندر حروف استفہام آ گیا نا جی علم ترى. اب یہاں جو کیفا ہے نا، اور میں نے آپ کو بتایا اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے، اس کو صدارت چاہیے. تو اس کو صدارت نہیں ملی ادھر کیفا کو، صدارت تو حمزہ لے گیا نا، صحیح. ابتدا نہیں ملی. تو ایسی صورتوں میں جو کیفا ہے نا پھر اس کو ہم کہتے ہیں استفہام کے طور پہ نہیں آتا، پھر یہ عموماً حال کے طور پہ لیا جاتا. وہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تب دیکھیں گے. کیفا کا اور بتا دیں ابراہیم میں کوئی آیت ایسی ہے کہ علی صاحب اگر آپ کو یاد ہو کیفا نذیری، کیسا تھا میرا ڈرانا، آئے تھے کوئی؟ تکفرون باللہ وکنتم. فرید صاحب یاد ہے کیسا ہے؟ کیفا نذیر یہ سورہ ملک میں آیا ہے نا؟ ہے نا کیفا نذیری ہے نا شاید. علیکم حاصب ستعلمون کیف نذیر. وہ تو بیچ میں ہے نا، فستعلمون کیف نذیر. ہاں شروع میں اللہ فکیفا کے ساتھ بہت ہے. فکیفا فا تو ہو جاتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، کیفا ہی کہلائے گا وہ. اوکے فکیفا تو بہت سارے فکیفا تتقون ان کفرتم کیونکہ وضمیر کیا وہ ہے. بیسیکلی کیا کرتا ہے بعض دفعہ، یہ اسی لیے میں نے کہا کہ کیفا کا ایسا ہے کہ یہ بہت دفعہ خبر کے طور پر اور حال کے طور پہ آتا ہے. کیفا تکفرون یا جو آتا ہے کہ تم نہیں کرتے، تو وہ بعض دفعہ حال کی شکل میں بھی اس کو دکھاتا ہے. تو یہ کیفا نذیری مجھے یاد تو ہے، لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے کس جگہ پہ، یہ کس طرح سے آئے گی، ذرا دیکھیں یہ سورہ ملک میں ہے نا، آیت پڑھیں ذرا. آیت نمبر 17 ہے. ہم امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. اب یہاں بھی کیفا جو ہے نا اس میں آیا ہے، حال میں آیا ہے. یہاں بھی کیفا حال میں ہی لگا. برحال یہ بھی ایک اسماء ہے. کتنا ہو گیا سر جی؟ 5 کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 1 2 3 4 3 4 اور ہیں. اس کو سائڈ پہ رکھ دو. چلو میں کھینچ کے بتا دیتا ہوں. ابھی صاحب کا نیٹ ورک صحیح ہو گیا؟ ہاں وہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہو رہی تھی شروع میں. یہ 4 ہو گئے ہمارے. ما من اینا کیفا. 5واں ہے
متا بلکہ پانچواں چھٹا ایانا. کیا مطلب ہے متا ایانا؟ کب 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 طارق صاحب کو آئے بتائیں. یسل ایانا یوم القیامہ. یس سلو ایانا یوم القیامہ. ٹھیک ہے، اور بتائیے. متی ھذا الوعد. بالکل زبردست. آپ نے پہلے کیا بتایا؟ یس سلو ایانا یوم ایانا یوم القیامہ. کب آئے گا قیامت کا دن؟ کب آئے گا قیامت کی؟ متا نصر اللہ ہے نا. کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یہ کس جگہ پہ آئے تھے ابھی صاحب، یاد ہے؟ متا نصر اللہ یہ اللہ سورہ بقرہ میں. قریب. یہ سورہ آپ کہہ رہے بقرہ میں آ ہیں رہی ہے نا، متا نصر اللہ علی. جی ہاں جی سورہ بقرہ میں نہیں، سورہ بقرہ میں ہی ہے. جی سر 6 ہو گیا. 7واں انا. جی کیا مطلب ہے اس کا طارق صاحب؟ نہ کہاں سے؟ کہاں سے، کس طرح، کیوں کر. عزیز صاحب کوئی آئے بتائیں مجھے. ارے بلکہ آپ چھوڑ دیں، نہال صاحب آپ بتائیں. عزیز صاحب آپ چھوڑ دیں، نہال صاحب سے پوچھیں گے. نہال صاحب کی آواز بھی نہیں سنی کافی دنوں سے. نہال صاحب السلام علیکم. نہال صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ پوچھ رہے ہیں آپ میرے کا آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ سر جی بالکل آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے. مجھے کوئی آپ جی آ رہی ہے، مجھے آ رہی ہے. چلے آپ کو کوئی آیت یاد آتی ہے ایسی جس میں یہ حروف استفہام انا استعمال ہو؟ کوئی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ آپ یہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ نہیں، لیکن انا نہ کا ہے. حروف استفہام کو یاد آ رہی ہے آپ؟ سورہ مریم میں شاید ہے نا حالت. ہاں سورہ مریم میں بھی ہے. بتائیے. وہ میں دیکھ رہا تھا، ایک سیکنڈ. مریم سورہ بقرہ میں بھی ہے نا. حالت انا یکون لی غلام. جی سورہ بقرہ میں ہے، اس کا سورہ مریم میں ہے. مریم حالت انی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. قالت انا یکون لی غلام. قالت انا یکون لی غلام. قالت انا یکون لی غلام. یہی ہے نا؟ جی ایک سورہ فجر میں بھی ہے آج اس طرح کا یاد دہانی پر میرے خیال میں. ابھی میرے خیال میں طارق صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے سورہ بقرہ کے اندر انا لکی ھذا. انا لکی ھذا. یہ بقرہ میں نہیں ہے، سورہ آل عمران میں ہونی چاہیے. یا مریم انا لکی ھذا. ہاں سوری یو آر رائٹ، ناٹ بقرہ، آل عمران میں. بقرہ میں آل عمران میں ہوگی. انا لکی ھذا جاتے. عزیز صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے.
سورہ فجر میں بھی ہے ایک حفاظ کرام اگر ٹھیک کر دے وہ کوئی یاد دہانی ذکر پہ ہے. یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے، حافظ القرآن صاحب، ڈاکٹر صاحب ہیں، حنیف صاحب ہیں. بھائی آپ کو کسی کو یاد آ رہی ہے سورہ فجر میں اس قسم کی آیت؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی آیت یاد آ رہی ہے؟ حنیف صاحب آپ کو یاد آ رہی ہے سورہ فجر میں؟ چلے کوئی بات نہیں، یہیں تک آ گیا. انا لہو ذکر کر کے ہے کچھ. 6-7 کتنے ہو گئے؟ 4 5 6 7 ہو گئے. 8ویں پہ آ جائیں. 8واں ہے سر جی ایو. ایو، اور یہ ایو کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ عموماً جو ہے نا، عموماً یہ ہے، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جتنے بھی اس سے پہلے دیکھے تھے وہ تمام کے تمام کیا تھے؟ مبنی اسما. جتنے آپ نے دیکھے تھے، ما، من، اینا، کیفا، متا، ایانا، انا، یہ سب کے سب کیا تھے؟ مبنی تھے. یہ جو اب آپ کے سامنے ہے ایون، اس کے بارے میں پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی غیر یہ منصرف ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ منصرف ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ عموماً مضاف بن کے آتا ہے. پہلی بات تو منصرف ہے اور یہ مضاف بن کے آتا ہے سر. اور ایو سے کیا مطلب ہوگا؟ ایو سے کیا مطلب ہوگا سر؟ کون سا؟ ڈاکٹر صاحب آج آپ کیوں اتنے خاموش ہیں؟ خیریت تو ہے؟ مجھے یقین آپ کو روزہ تو نہیں لگا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہے نہیں لگتا؟ نہیں موجود ہوں. ڈاکٹر صاحب ایون جو ہے وہ منصرف ہے اور عموماً مضاف بن کے آئے گا. ٹھیک ہے، اب مجھے ایون سے کوئی بتائیے کوئی تھا کوئی چھوٹی چھوٹی آیت بتایا کریں، چھوٹے چھوٹے. آپ بھی پوری جو ہے نا آیت دین نہ پڑھ دیا کریں یار یہاں اس وقت. یار وہ اصل میں آج کل شروع کے سپارے چل رہے ہیں نا تو وہی فوراً آ جاتا ہے ذہن میں. ماشاء اللہ، تھوڑا 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 نکال دو نا. بس اللہ آپ سے میں نے کہ دلہ کا پوچھا اور آپ نے آیت الدین پڑھ دی، اور دلہ تو بالکل بیچ میں آئے گا. اچھا انور وہ جو آیت تھی نا اس کی انا والی، ایک جو سورہ فجر میں ہے، وہ ہے سورہ فجر میں جو آیت نہیں ہے، وجائی یوم یزن بجہنم یوم یزن یتذکر الانسان وانا لہ الذکر، انا لہ الذکر. ٹھیک، صحیح. جی ڈاکٹر صاحب ایو سے بتائیں کوئی. یار بس تو لمبی ایک آیت تو ہے میں نے یار. بالکل کل ہی پڑھی تھی، جی بلکہ ایک تو ہم نے کل اپنی جو کلاس کرے تو اس میں بھی پڑھی تھی، اگر کسی کو یاد ہو. حوالہ دیا تھا میں سورہ لقمان سے. ڈاکٹر صاحب کو میں نے قریب لے گیا. لقمان آخری آیت سے جب نے بتایا تھا ایو شہی. ہاں سورہ لقمان کی آخری آیت. اب تو ڈاکٹر صاحب پکڑ لیں گے. 5 چیزوں کا بتایا تھا نا، 5 چیزوں کا ذکر ہے وہاں پہ. بتائیں آپ ہی بتائیں آپ ہی صاحب. نہیں میں تو نکال رہا ہوں ابھی، آپ کو تو یاد ہوگا، میں تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، پہلے دیکھتا ہوں. اس میں یہ ہے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم فی الماء. مجھے تو نہیں وہ اس میں تو ساتھ نہیں آ سپارے رہا. یاد ہے ایو الفریقین بے ای الارض تموت. اچھا یہ آ رہا ہے بے ای. دیکھیں نا وہاں کیا ہے جی ای. یہ تو بعد کی پریپوزیشن آ گئی نا. تو ای ارض تموت، بعد کی پریپوزیشن آ گئی نا، اس کی بعد کی وجہ سے وہ حالت اس میں چلا گیا. صحیح. آئیے اردن تموت ہی ہے نا، تموت. آئیے اردن تموت، کہاں ہوگی جگہ بتائیے.
تو دیکھیں یہاں بھی وہ مضاف بن گئے تھے. خیر با کی پروپوزیشن تھی اس لیے آ گیا. اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور بتائیں, مجھے ابھی بھی یاد آئی ہے. فبأي حديث بعده يؤمنون. بتائیے سلیم بھائی. سلیم بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حدیث, ہاں بالکل وہ بھی. ایک اور بتا دیں سلیم بھائی, آپ بتائیں فٹافٹ, آج آپ خاموش ہیں. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم أي تعلمون. الفريقين, أي الفريقين کس جگہ پہ آیا سر جی, یہ بتائیے. یہ 7ویں سپارے میں ہے, سورہ انعام ہوگی مال کا. لیکن کہیں اور بھی آئی ہے. اچھا, اور میرے خیال میں کہیں اور بھی آئی ہے, بتا دیں مجھے وہ تو نہیں آ رہی, لیکن یہ برابر کہیں اور بھی آئی. جی یہ ہو گئے, کتنے ہو گئے سر جی؟ 8 ہو گئے. سورہ مریم میں بھی آ رہی ہے. ہاں سورہ مریم. اب ایک آخری رہ گیا سر, یہ آخری کو ہم یہاں کر لیتے ہیں. وہ کہلاتا ہے کم. آخری رہ گیا ہے اور وہ کہلاتا ہے کم. کم یعنی کتنا. کم یعنی کتنا. اب کم کے حوالے سے آپ صرف 2 چیزیں نوٹ کر لیں کہ کم جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں, یہ استفہام میں آتا ہے تو 2 طریقے سے آتا ہے. ایک کو کہتے ہیں یہ کم کو یہ کہتے ہیں استفہامیہ, ایک استفہام کے طور پہ بھی آتا ہے اور ایک جو ہے نا خبر کے طور پہ بھی آتا ہے. یہ جب استفہام کے طور پہ آتا ہے, کہ جب بھی استفہام کے طور پہ آئے گا تو اس کے بعد والا اسم واحد ہوگا, نکرہ ہوگا, حالت نصب میں. قرآن مجید میں میرے خیال میں بہت کم استعمال ہوا ہے, لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد والا کیونکہ 2 قسموں کا ہے تو اس میں استفہامیہ ہوگا. استفہامیہ اگر آپ اس کو استفہامیہ کے طور پہ لیں گے, یہ استفہامیہ کے طور پہ ہوگا تو اس کی 2 چیز نوٹ کر لیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا, جو اس کے بعد والا اسم آئے گا وہ واحد ہوگا, حالت نصب میں ہوگا. واحد ہوگا, نکرہ ہوگا, حالت نصب میں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ کم, اخالک, کیا مطلب ہوا؟ سر جی کیا مطلب ہوا؟ عابد صاحب کم اخا, کم اخالک, تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ بھائی. تمہارے کتنے بھائی ہیں, تیرے کتنے بھائی ہیں. اسی کم طرح سے اخاقہ سے نہیں ہو جاتا, کم اخاقہ سے نہیں ہو جاتا وہ, یا خالق. کم اخا کتنے بھائی, کس سے بات ہو رہی ہے؟ تیرے کتنے بھائی ہیں, کم اخاقہ نہیں. تیرے لیے کتنے بھائی ہیں, تیرے کتنے بھائی ہیں. اچھا, اسی طرح سے اگر پوچھا جائے کہ تیرے پاس کتنی کتابیں, کم کتاباً عندک, تو اس کا کیا ہے. اور میرے خیال میں کم جو ہے نا استفہامیہ قرآن مجید میں شاید بہت کم استعمال ہوا ہے یا ہوا ہی نہیں ہے, مجھے دھیان نہیں پڑ رہا. میرے سامنے ہے کسی کے پاس؟ سلیم بھائی آپ کے پاس ہے کوئی ایسا؟ کم لبسنا, قالوا لبسنا. وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کم دوسرا جو زیادہ آتا ہے وہ کم خبریہ بہت ہے. کم خبریہ کیا ہے؟ کم ایک تو یہ آگے استفہامیہ, ایک کم خبریہ آتا ہے. کم خبریہ کی نشانی کیا ہے کہ اس کم کے بعد جو ہے نا مین حرف جارہ کے ساتھ اسما آئے گا.
اور یہ آپ کو قرآن میں بہت ایگزامپل ملے گی. کم من قریۃ، مین کے ساتھ زیادہ ہے. جی مین کے ساتھ زیادہ ہے. مین کے ساتھ زیادہ ہے. تو کم جو ہے نا قرآن مجید میں زیادہ تر کم خبریہ کے حساب سے آیا. تو جیسا نا کم من قریۃ، اس پہ بھی تو استفہام ہی ہے نا، کم من قریۃ، کتنی بستیوں میں سے. لیکن اس کو اس طرح سے کہتے ہیں، یہ انہوں نے تھوڑا سا عربک والوں نے اس کو تھوڑا سا وہ کر دیا ہے. تو یہ استفہام نہیں آ رہا ہے، یہ آل ہے استفہامی کی کیٹیگری میں آ رہی ہے. لیکن انہوں نے کیا کہ کم کو فردر دو حصوں میں ڈال دیے. ایک کو وہ کہتے ہیں سوال کے لیے آتا ہے کتنا، اور جب وہ خبر کم من قریۃ ایک طرح سے خبر دی جا رہی ہے نا، کتنی ہی بستیاں. اللہ کیا کہتے ہیں دیکھیں نا، کم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہم نے ختم کر دی. یہ کم من فیۃ قلیلۃ، ٹھیک ہے نا، کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ. آگے بعد ایک طرح سے خبر دے رہا ہے نا اللہ یہاں آپ کو اس کی. یہاں تو جب آپ نے کہا کہ کم کتاباً عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں، تو آپ جواب دیں گے نا اس کو. لیکن جب پوچھا جائے کم من قریۃ، تو اس پہ آپ جواب تھوڑی دے رہے. جواب آ رہا ہے کوئی؟ دیکھیں آیت اگر پوری پڑھیں، یہ بذات خود ایک خبر ہے، یہ بذات خود ایک خبر ہے. تو وہ انہوں نے اس کو اس طرح سے کر دیا گرامر والوں نے کہ کام جو ہے استفہام کے اندر ہی، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ایک حصہ استفہام کے لیے آ جاتا ہے. اور عموماً جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ کم جو ہے نا خبر کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یعنی یہاں پھر کوئی آپ کو تفصیلیں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں تو ہر جگہ آپ نے جواب دیا نا، کب آئے گی متاع نصر اللہ کی مدد کب آئے گی، قریب آ جائے گی. یہ میرے کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ فرشتے نے کہا کہ یہ تو اللہ پہلے فیصلہ کر چکا تھا. انا لکی ھذا، تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ مجھے جو ہے میرے رب سے ملا. یہ ای الفریقین، کون سے وہ فریق ہیں، کون سے وہ گروہ تھے؟ یہ تو ساری چیز جواب ملتے ہیں. لیکن کم من قریۃ آپ کو بھی جواب نہیں ملے گا. تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ضرور ہے، لیکن یہ کام کو پھر وہ کہتے ہیں خبری ہے. یعنی کم میں ایک استفہامیہ کی نشانی کیا ہے کہ اس کے آنے والے اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگا، واحد ہوگا اور نکرہ ہوگا. حالت نصب ہوگا، واحد ہوگا، نکرہ ہوگا. اس کو بس ذہن میں رکھیں. اچھا، اور یہ جو قال کم لبست، یہ پھر فعل آ گیا، اس لیے ابھی آپ اس کو نہیں ڈسکس کر رہے. نہیں ابھی نہیں کریں، وہ پھر بعد میں کریں گے. فیل کا جب ٹائم آئے گا تب انشاءاللہ تعالیٰ فیل بھی کریں گے. ابھی فیل کا ٹائم نہیں، ابھی صرف پاس کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے سر، یہاں تک کلیئر ہے. اب جیسے تھا نا اس میں بھی ہے نا، کون سا ہے ایک اور بھی، لیکن اس میں بھی آگے فیل لگ جاتا ہے. کم اہلکنا قبلہم من القرن، مطلب یہ کہ آپ اس کو خبر کے طور پہ لیتے ہیں. یہ دو حصوں میں طرح سے آتی ہے. یہاں تک کلیئر ہے سر؟ تو آگے ایک چھوٹی سی چیز اور کرتے ہیں استفہام میں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا استفہام ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کتنے آپ کے جز ہو گئے ماشاءاللہ؟ ہم تو ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں روزانہ، آج 9واں جز ہے. سوری 10واں. آج 10واں. جمعرات سے شروع کیا ہوگا نا؟ جی ہاں، پہلی تراویح سے. اچھا جی، استفہام کے اندر بعض دفعہ حرف جارہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور جب حرف جارہ استعمال ہو جاتا ہے تو اس کی شکل بھی تھوڑی بدل جاتی ہے اور اس کے معنی بھی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں. میں استفہام میں بعض دفعہ حرف جارہ کا بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور جب حرف جارہ کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور اس کے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں، شکل بھی چینج ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ اگر آپ لام جارہ لی لگا دیں، لام جارہ
لی لگا دیں, ماں کے ساتھ لام جارہ لی لگا دیں تو اس سے کیا بن جائے گا؟ اس سے بن جائے گا لیما. کیا بن جائے گا سر جی؟ لیما. اور اب اس کا معنی کیا ہو جائیں گے؟ کیوں کے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں سلیم بھائی کیوں کے علاوہ؟ کس لیے بھی ہو سکتا ہے شاید. اس لیے بھی ہو سکتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے مجھے بہت پسند ہے, مجھے بذات خود اپنی اصلاح کے لیے بہت پسند ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. لم تقولون ما تفعلون. پر آگے تو فعل آ گیا لیکن لما تقولون ما لا تفعلون کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگ جو ایمان ہے وہ لائے ہو, لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں اس لیے تم وہ کہتے ہو جو نہیں. یہ آدمی کی اپنی ذاتی اصلاح کے لیے بڑی خوبصورت آیت ہے. کیوں حلیم صاحب درست کہہ رہا ہوں؟ حلیم صاحب میں نے بات درست کی؟ آواز نہیں آ رہی شاید ان کو, آواز نہیں آ رہی. عابد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی, صاف آ رہی ہے. تو یہ بات ہے آدمی کی انفرادی اصلاح کے لیے آیت کی امپورٹنس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آدمی صرف اس آیت کو ذہن میں رکھے کہ تم وہ بات کہتے ہی کیوں جو کر نہیں سکتے, تو ایک انڈیویجول اصلاح کے لیے یہ آیت کافی. اور یہ بھی آیت میں خلاص یہ بھی شاید سورۃ صف میں کہ سورۃ تغابن میں مجھے یاد. سورہ صف میں. اسی طرح سے اگر ماں کے ساتھ فی لگ جائے, ماں پلس فی, تو اس سے کیا بن جائے گا؟ فیما. اور اب اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا سلیم بھائی؟ اس میں کس چیز میں؟ تو قرآن میں آیت یاد آ رہی ہے؟ یہ سورہ نازیات میں ایک آیت ہے, فیما انت من ذکرہا. فیما انت من ذکرہا, فیما انت من ذکرہا. کیا ترجمہ بنے گا؟ اب اس کا ترجمہ تو یہ لکھا ہے کہ آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ ہے, کہ کیا ہے. تو فیما مطلب کیا ہے بھی ہو سکتا ہے. کیا ہے کس چیز میں؟ فیما انت من ذکرہا. ماں پلس فی, فیما کس چیز میں؟ جی پھر ماں کے ساتھ اگر من لگ جائے, مما, ماں کے ساتھ پلس من لگ جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب کیا بن جائے گا؟ مما.
मिम्मा, और अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा उसमें से कौन, उसमें से कौन, या किस चीज से? बीमा किस चीज में, मिम्मा किस चीज से? किस चीज से? कुरान की बड़ी खूबसूरत आयत है, महफिल सूरत तारिक की है, वलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक, वलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक। वलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक। क्या तर्जुमा होगा? उस इंसान को चाहिए कि देखे वो किस चीज से पैदा किया गया। वैसे आपने चाहिए किताब में से तर्जुमा देख के निकाला कि आपने खुद निकाला था तर्जुमा? मैं खुद निकाला है, इतने फुर्सत का है किताब से देखें। तो कैसे निकाला आपने चाहिए का तर्जुमा, कैसे निकाला? क्योंकि अगर आपको चाहिए का तर्जुमा आपने अगर निकाल दिया तो आपको आज से अरबी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, या अगर आप मुझे निकालना, नहीं कर रहा मैं आपसे, झूठ नहीं कह रहा, मतलब अगर आपने बगैर किसी उसके अगर आपने तर्जुमा निकाला है तो फिर माशाल्लाह 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 आपको जरूरत नहीं है, आपको फिर इधर आना चाहिए जहाँ मैं खड़ा हूं इस वक्त। नहीं ये लाम आ गया ना, फल मैंने आपसे बेसाख्ता पूछा कि आपने किताब में से देख के किया कि आपने कैसे निकाला, बस। क्योंकि चाहिए का जो तर्जुमा है ये अनलेस आपको उसका पता ना हो कि चाहिए का तर्जुमा आप निकाल नहीं सकते। तो आपने फिर मतलब कैसे यादाश्त से निकाला, बहुत दफा आपने आयत पढ़ी थी उससे निकाला। लाम आया ना, लाम नहीं आया जी सर, मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत वजह बताऊं, लेकिन फल यंजुरुल इंसान हो तो ये लाम नहीं, लाम में ताकीद ही नहीं है ये। हाँ हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल ये लामे ताकीद नहीं है, ये अमर है। लेकिन अमर दो किस्म के होते हैं, एक अमर होता है जो हाजिर को दिया जाता है, वहां तो होता है करने का हुक्म, और एक जो है ना गायब को दिया जाता है, थर्ड पर्सन को, तो वहां जो है ना ये होता है कि उसको चाहिए ऐसा करे, तो ये अमर का सीधा। खैर हम इस पर बात करेंगे, लेकिन तर्जुमा आपने बिल्कुल सही किया। वेल मैंने चूंकि उसकी वजह सही नहीं बताई, इसलिए मेरा अभी भी हक है कि मैं क्लास में शरीक रहूं। नहीं आपका हक हमेशा से सर जी, कैसी बात है, आप कैसी बात करें। चलिए फिर एक और करें सर, आप एक और कर दें, माँ के साथ जो है ना अन को ऐड कर देते, माँ प्लस अन, माँ प्लस अन, तो ये क्या बन जाएगा? माँ प्लस अन क्या बन जाएगा? अम्मा, 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 अब इसका क्या माना हो? किस बारे में, किस बारे में, किस चीज की, ये निस्बत के तौर पे भी आ सकता है। बड़ी खूबसूरत आयत है सूरह नबा की, इब्तदाई अम्मा, अम्मा यतसाअलून, क्या तर्जुमा करेंगे आप? किस चीज के बारे में वो एक दूसरे से सवाल करते हैं। वो एक दूसरे से सवाल करते हैं, ये तर्जुमा आपने कैसे निकाला एक दूसरे से सवाल करते हैं? क्योंकि ता आई है ना इसमें। नहीं ता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। देखें आप, या तो आप जो है ना आपको ग्रामर आती है और आप सिर्फ हमारा टेस्ट ले रहे हैं, या आप तर्जुमे बहुत अच्छे आते हैं,
ٹھیک ہے. آپ یہ جو آپ میں نے آپ سے اسی لیے دوسری آیت خاص طور پہ کروائی، یہ تو میں کراتا نہیں آپ سے، کیونکہ یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا، یہ آپ ترجمہ یا تو آپ کو ترجمہ بہت اچھی طرح سے یاد آتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کو. اور یہ جو آپ نے دونوں جو ترجمے بتائے نا، یہ بیسک گرامر والا تو بتا ہی نہیں سکتا انٹی انلیس سے اس نے اچھا خاصا کچھ چیزوں کو کیا ہو. کیونکہ یہ جو ابھی آپ نے جس باب سے وہ آیا نا، اس باب کو تو ہمارے جیسے بہت سارے لوگ نہیں بتا پاتے تھے. تو یا تو آپ جو ہے نا، آپ میرے خیال میں ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہیں، یا آپ کو ترجمے اس کے بہت اچھے پتہ ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہو آپ کو اس کے معنی آپ نے کیا ترجمہ کیا تھا دوبارہ کہیں تاکہ دوسرے ساتھی بھی سنیں. یہ تو میں آپ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں. ہاں آپس میں یہ جو آپس کا جو آیا نا، یہ تصاون کے جس باب سے استعمال ہوگا نا فعل، یہ اس کی ایک وہ ہے پراپرٹی ہے، کہ اس کی ایک کوالٹی ہے کہ جب اس باب میں جاتا ہے تو پھر شراکت کا اور مفہوم آتا ہے. مطلب میں تو وہی یہ معنی میں نے خود سمجھا کہ یس الونا تو ہوتا ہے وہ سوال کرتے ہیں، یتساءلون قرآن میں آتا ہے یتنازعون. وہ آپ کی بات صحیح تھی، لیکن جس طرح آپ نے جو ترجمہ اس کا کیا تھا وہ آپ نے کسی بنیاد پہ کیا، مجھے وہ اس بنیاد کا نہیں پتا، وہ انشاءاللہ وہ بنیاد آپ کی صحیح ہو جائے گی، لیکن میرے کو ترجمہ بالکل صحیح، کیونکہ وہ اس کی اس ہر باب کی کچھ خصوصیات ہیں، اور اسی حساب سے جب انشاءاللہ آپ جائیں گے، وہ کافی آگے کا سبجیکٹ ہے، لیکن یہ کہ جب وہ اس میں جائیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ ہر باب کی کچھ خصوصیات ہیں، اور وہ اسی حساب سے ہوگا. جب تک جی ایک اور رہ گیا میرے خیال میں. حلیم صاحب آپ ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری حلیم صاحب؟ جی میں ہوں، آواز آ رہی ہے. جی جناب، کیسے ہیں آپ کی رمضان کیسی گزر رہی ہے سر؟ رمضان اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. اچھا زیادہ تر آپ نے دیکھا ماں استعمال ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ مت بھی ہوتا ہے. من کے ساتھ اگر لام جارہ استعمال ہو جائے، من کے ساتھ پلس لام جارہ، کیا ہو سکتا ہے علیم صاحب؟ یہ لیمن یہ بن جائے گا لیمن. بڑی ایک خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی، اگر آپ کو یاد آ رہی ہو، بہت لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. جی اس کا کیا ترجمہ کروں؟ نہیں بس وہ تو آپ کو سب وہی کرنا تھا سر، ضرورت نہیں. جی تو استفہام آپ نے دیکھیے، استفہام جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جس کا جواب جو ہے ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہے، اس کے لیے الف اور حل کو استعمال ہوتا ہے، کم استعمال ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید میں استعمال بہت مطلب کافی ہے. اور دوسرے جو ہے وہ جس کا جواب آپ کو تفصیل سے دینا ہو، اس کے لیے آپ اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں. اسماء استفہام کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، عموماً یہ مبتدا بن کے آتے ہیں. اور جتنے بھی آپ نے دیکھا ایک ایسا اسماء استفہام ہے کہ جو منصرف بھی ہے اور عموماً جو ہے وہ مضاف بن کے آتا ہے. وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ایو باقی جو ہے وہ سارے اسی طرح سے. کم استفہام کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ جو کم استفہام ہے وہ ایز اے استفہام بھی استعمال ہوتا ہے اور ایز اے خبر بھی استعمال ہوتا ہے. نشانی اس کی یہ ہے کہ جب وہ کم خبریہ کے طور پہ استعمال ہوگا تو اس کے بعد کم کے بعد ہمیشہ آپ کو حرف جارہ مل جائے گا. اس کی سب سے آسان نشانی. تو آپ ایک چیز کی نشانی یاد رکھ لیں تو دوسری آٹومیٹکلی کور ہو جائے گی. کم خبریہ کی نشانی کیا ہے کہ کم خبریہ کے بعد کم کے بعد ہمیشہ حرف جارہ ملنا ہے.
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایز اے خبر کے طور پہ ہے، استفہام کے طور پہ. اسی طرح سے جو اسماء استفہام ہے، اسماء استفہام کا بعض دفعہ حروف جارہ کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور جب وہ حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے معنی کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے تھا کہ ماں کے ساتھ حرف جارہ لی لگا تو لما ہو گیا، تو کیوں یا اس لیے. ماں کے ساتھ حرف جارہ فی لگ گیا تو فی ماں کس چیز میں. ماں کے ساتھ من لگ گیا، من ماں کس چیز سے. ماں کے ساتھ ان لگ گیا، اما بن گیا کس چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے. اور من کے ساتھ لام جارہ لگ گیا تو لمن بن گیا. سلیم بھائی اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا یاد نہیں آ رہا. آپ کے پاس ہے کوئی سلیم بھائی؟ تو اور ہے ایسے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کامن تو یہی ہے. کامن ہی میرے خیال میں اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں. تو دیکھیں سر آپ کا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. اب میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں. دو چیزیں یہ کہ میں آج سے پہلے جتنے لوگوں کو میں نے جب یہ گرامر کا سیکشن کرایا ہے نا، تو میں نے اسم اس جگہ پہ ختم کر دیا. یہاں میں اسم کو ختم کر دیتا تھا اور پھر کوئی ایکسرسائز کرنی ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں کرنی ہوتی تھی وہ کرتے تھے، یا جو ہے نا فیل شروع کرتے تھے. لیکن میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک تجربہ اور کرنا چاہتا ہوں. اور تجربہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ دو چیزیں تفصیل کے ساتھ نہیں، لیکن میں ایک مختصر سی آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا اگلی کلاس میں. اور وہ دو چیزیں ہوں گی. پہلی چیز موصولہ، کیونکہ موصولہ کو عموماً میں اسم کے ساتھ کبھی بھی نہیں پڑھاتا. میں جب وہ فعل کی باری آتی ہے موصول اس کو کراتا ہوں. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میری اس ہمارے استاد صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا ضرور بتا دو. استاد صاحب کو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حافظ صاحب، استاد صاحب کے سارے جو ہے نا وہ ہیک ہو گئے. آپ کو پتا چلے ہیک ہو گئے؟ نہیں ہو گیا. پتہ نہیں کیا ہوا، کل تک تو ریکور نہیں ہوئے تھے، بیچارے بڑے پریشان. ان کی سائٹ ہیک ہو گئی ہے، پوری سائٹ ہیک. اچھا اب پتہ نہیں کیا ہوگا. ان کا تو بڑا کام تھا، بہت کام کیا تھا. پتہ نہیں اس کا بیک اپ انہوں نے کس طرح سے رکھا ہوگا. اب مجھے یہ نہیں پتا جنہوں نے ہیک کی وہ کیا کریں گے. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ تھوڑا سا ہم کو بتا دیں. تو انشاءاللہ میں ایک وہ چیز بتاؤں گا. اور ایک اور چیز بھی مجھے انہوں نے کہی کہ تو میں انہیں کے مشورے میں یہ دونوں چیزیں کروں گا. اور دوسری چیز جو ہے وہ اس میں تبدیل کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے بتانا، حالانکہ اس کو بھی میں عموماً ان دونوں چیزوں کو فیل میں بتاتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بتائیں تاکہ اس سے لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جائے گا ایک ڈفرنس. تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم تھوڑا سا اس میں موصولہ کے بارے میں پڑھیں گے، اس میں تبدیل کے بارے میں پڑھیں گے. پھر اگر تھوڑا وقت رہ گیا تو میں آپ کے سامنے ایک پورا جو ہے نا ایک دورانیہ ایسی زبانی کروں گا. اور اس کے بعد جو پھر ہماری عید تک جتنے بھی سیشنز باقی رہیں گے نا، اس میں ہم کوشش کریں گے قرآن کی آیات کریں. میں نے کچھ آیات آئیڈینٹیفائی کی ہیں، تقریباً کوئی 25-30 کے قریب تک تو میں کر چکا ہوں. تو اگر ہر دفعہ ہم نے 6-6, 7-7, 8-8 بھی کر لی، اگر میں نے یہی سوچا کہ 2 سیشن میں یا 3 سیشن میں اگر وہ ہماری 25-30 ہو جائے، کچھ ایسی ہوں گی جو ہم نے آلریڈی پہلے بھی کی ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ ایک ہم دوبارہ اس میں آ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا ہم پھر شروع کریں گے. تو ویسے دیکھا جائے میں جو آج تک پڑھاتا تھا اس حساب سے آپ کا اسم جو ہے نا وہ ختم تھا، لیکن استاد صاحب کے مشورے کے بعد میں نے جب انہوں نے کہا تو میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا ہے. اور انشاءاللہ موصولہ اور اس میں تبدیل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی کلاس میں تھوڑا سا کور کریں گے. وہ کلاس بھی زیادہ نہیں ہے، وہ بڑی ہوگی، مختصر 20 گھنٹے تک. اور پھر لیکن اس کے بعد جو آنے والی کلاسز ہیں نا جو بھی رہیں گی وہ ہم انشاءاللہ کم سے کم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کی کوئی 25-30-35 آیات جو ہے نا ایسی کریں جو ہم پڑھ سکیں. کیونکہ جملہ اسمیہ بھی جو ہے نا آپ کو جب قرآن مجید میں خالی الگ سے جملہ اسمیہ نکالنا بڑا مشکل ہے. جملہ فعلیہ نکالنا تو پھر بھی آسان ہے، جملہ اسمیہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ مل کے بہت کچھ دفعہ آتا ہے. تو میں نے کچھ نکال لی ہے انشاءاللہ، تو کوشش کریں گے جتنی ہم کر سکیں گے ضرور کریں گے. ٹھیک ہے سر؟ تو کوئی اس حوالے سے آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی سوال، پچھلی کلاس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو بتا دیں. جی سر. حلیم صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ عزیز صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ نہیں کوئی سوال نہیں. کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے، چلیے جی پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.